اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ گزشتہ اتوار بھی ہم نے آیات جہاد کا قرآنی مفہوم، اس پر چند باتیں سماعت کی تھی کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ ایک آدمی کی اکیلی زندگی سے لے کر خاندانی زندگی، اس کی سوسائٹی والی زندگی، اس کی سوشل زندگی، اس کی سیاسی زندگی، ہر طرح کی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار میں قانون کا مطمع نظر صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں رہنے والے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی قانون میں لچک بہت ہے، اور اس کے قانون میں جامعیت بہت ہے۔ اس کے قانون میں سب کے لیے ایک عدل، انصاف اور سلامتی کا ایک دورہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے ماننے والوں کے لیے راحت ہے اور دوسروں کے لیے عذاب یا قہر ہے، بلکہ اس کی سلامتی انسانیت کے اعتبار سے بھی ہے، اس کی سلامتی اس کے ماننے والوں کے اعتبار سے بھی ہے، اس کی سلامتی ایک خدا پر یقین رکھنے والوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ بہت جہتوں سے اس کے اندر ایک کاملیت ہے، ایک پرفیکٹ نظام ہے اس کا۔ اس کے ضابطے کو سمجھنے کے لیے، قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے، یا اس کے کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے پہلے کے دور کے قوانین کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور اس زمانے میں کس طرح کا قانونی نظام دنیا میں چلا کرتا تھا اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے پس منظر نے اسلام نے کون سا نظام دیا ہے، اور وہ نظام اس دور میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک کنڈیشن اور قانون کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات میں کھلی کتاب کے ساتھ موجود ہے۔ اور ان سارے قوانین کو پڑھنے پڑھانے کا تعلق کوئی بند کمرے میں نہیں، بلکہ کھلے آسمان کے نیچے بھی ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ بندہ جب اللہ کے راستے پر نکلا ہوا ہے اور اس راستے سے روکنے کے لیے، اس راستے پر چلنے سے منع کرنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو قاتلو، اس کے ساتھ اپنی طاقت بھر لڑائی تم بھی کر لو، تاکہ تم سیدھے راستے کے مسافر بنے رہو، تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ ہر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی نظام کے بنانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے کوئی راستہ بناتا ہے تو اس راستے پر چلنا سب کے لیے سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ اب اس سلامتی والے راستے پر چلنے سے جو روکتا ہے، اس سے تو ہر قانون کے لوگ فائٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اتنے اچھے چلنے والے قانون کی مخالفت کیوں کرتے ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کے پس منظر میں اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جو تم سے مدبھیڑ کرنا چاہتا ہے، جو تمہارے خلاف ہونا چاہتا ہے، جو تمہاری سوچ و فکر کے مخالف کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی فکر کو مسلط کرنا چاہتا ہے، تو تم بھی اپنی فکر کے دفاع کے لیے اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہے ولا تعتدوا، حد بندی بھی بتا دی کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، اتنا ہی کرنا جتنا سامنے والا آ رہا ہے۔
اس سے آگے مت بڑھنا۔ اسلامی لڑائی یا اسلامی فائٹ میں جن قوانین کو اسلام نے سب سے زیادہ پابند کروایا ہے ان میں یہ تھا کہ تمہارے خلاف اگر کوئی ہتھیار دار سے آئے تم بھی ہتھیار دار سے آؤ، تنہا آئے تنہا آؤ، جمعیت کے ساتھ آئے جمعیت کے ساتھ آؤ۔ اس کے ایک مقابل میں سامنے والے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سامنے والا کس حیثیت سے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تنہا ہے تم 10 12 20 25 کی بھیڑ لے آؤ اور ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو قتل کر دو، ایسا نظام نہیں دیا اسلام نے۔ اس نے کہا کہ اگر تم کو کوئی ضرر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تم اس کا ڈیفنس کرو، اس کا دفاع کرو، اور یہ نظام تو اس ملک کا قانون بھی دیتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ ڈیفنس کا اختیار رکھتے ہو، کوئی بلا وجہ آپ کو ستاتا ہے، اگر وا وجہ ستاتا ہے تو وجہ ستانے میں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لو گے، آپ کو چاہیے کہ آپ رپورٹ درج کرائیں، FIR کرائیں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرائیں۔ آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیں، نہ خود پولیس بنے، نہ SP بنے، نہ DSP بنے۔ آپ کو کام یہ بنتا ہے کسی نے باوجہ بلا کسی خاص وجہ سے آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، تو آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا کہ آپ جا کے FIR درج کرائیں۔ اس نظام کے اس پس منظر میں یا اس نظام کو سمجھنے کے تحت میں قرآن کا بھی یہ اعلان ہے۔ ایک واقعہ اس آیت کو سمجھنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے موقع سے مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مسجد مدینہ شریف کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھودی تھی تاکہ جو ہم پر حملہ آور ہیں وہ شہر میں داخل ہی نہ ہو سکے، اتنے بڑے گڈھے کو عبور کر کے نہ آ سکے۔ تو ایک بہت بڑا گڈھا بنایا گیا جس کو خندق کہا جاتا ہے۔ ہمارے قلعے کے پاس بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت بڑی ایک کھدائی ہوئی زمین ہے، اسی کو خندق کہا جاتا ہے۔ تو اس خندق کو کھودا گیا، اور اس خندق کو کھودنے میں نفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کی آبادی اپنی ایک تناسب کے ساتھ تھی، اور اسلام اپنے عروج کے دور کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل 2 غزوات میں شرکت بھی فرما چکے تھے، اور دونوں غزوات میں فتح بھی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود کہ جب مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تعداد 900 بلکہ 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ اس مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم نہ ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے، نہ ان کو اپنے شہر میں لا کر لڑائیں گے، بلکہ ہم ڈیفنس اس انداز سے کریں گے کہ خندق کھودیں گے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم ان کے پاس نہ جائیں۔ ایک ایسا طریقہ تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور حضور نے خندق کھودنے میں خود بھی محنت فرمائی اور پتھر بھی اٹھائے، اور اس طریقے سے خندق کھودی گئی۔ خندق کھودی گئی تو جب یہ حملہ آور آئے، دیکھا انہوں نے خندق کھود دی گئی ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن دشمنی سر پر اتنی چڑھ بیٹھی تھی کہ وہ اس خندق کو پار کرنے کے کئی طریقے تلاش کرنے لگے، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ایک نے نکالا کہ ایک جگہ سے خندق کم کھودی گئی ہے، اگر گھوڑے کو بہت تیز دوڑ لگا کر خندق کو چھلانگ لگانی ہو تو گھوڑے ہمارے اس طرح سے خندق کو پار کر لیں۔ تو 2-3 لوگوں نے اس طرف سے حملہ آوروں نے تیز گھوڑ کی دوڑ لگا کر کسی طرح سے گھوڑے کو پار کر کے اس زمین پر داخل ہو گئے۔ داخل ہو کر مبارزت کے لیے دعوت دی ہے، کوئی مجھ سے لڑائی کے لیے تو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آگے کیا، کہا کہ آپ جائیں، تو اس نے انکار کیا کہ مجھے میرے مقابل میں میرے مرتبے کے آدمی کو لاؤ، میں ایسے ویسے سے لڑنا نہیں چاہتا، میں بڑا آدمی ہوں، اگر مارا جاؤں گا تو بڑے کے ہاتھ سے مارا جانا کہلائے، اگر میں کسی کو ماروں تو چھوٹے پیادوں کو نہ ماروں، میں بھی بڑے کو ماروں۔ تو یہ دعویٰ اس نے کیا کہ لڑنے والے کو میرے مد مقابل کے حساب سے لایا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آگے کیا، کہا کہ آپ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس کے ساتھ لڑائی کی۔ لڑائی کی کیفیت یہ تھی کہ گھوڑوں کے پیروں کی ایک حرکت کی وجہ سے دھول اتنی چھائی ہوئی کہ دونوں طرف کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کس پہ حاوی ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون کس پہ حاوی ہے، کون غالب ہے، کون مغلوب ہے۔ جب کچھ دھول ہٹی اور نظروں سے یہ غبار چھٹا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوار ہیں، اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن کاٹنا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن اسی موقع سے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے اور اس کے سینے پہ سے اٹھ کر واپس پلٹے۔ جب پلٹے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوا اور تلوار لے کر پیچھے سے وار کرنے کے لیے آگے آیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے سے آنے والے وار کا ڈیفنس کرتے ہوئے پھر اس کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ قتل کیا، واقعہ رفع دفع ہو گیا کہ ایک نے ایک کے ساتھ لڑائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان آئے تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ آپ نے اچھی لڑائی کی، لیکن پہلا فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ جس وقت آپ اس کے سینے پر سوار تھے اور اس کی گردن الگ ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا تو میرے نفس نے میرے ذاتی انتقام لینے کے لیے میرے نفس نے مجھے ابھارا۔ اگر میں اس لمحے اس کو قتل کرتا تو میرا ذاتی انتقام ہوتا، میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا نہ کہلاتا، اسی لیے میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی اور میں پلٹ آیا۔ قرآن یہ لہجہ بتاتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرنا، تمہاری حد بندی ہے۔ پھر اس لڑائی کے نظام میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ پہلے لوگ لڑائی کرتے تھے تو اپنا غصہ، اپنی نفرت اس طور پر دکھاتے تھے کہ صرف قتل نہیں کرتے تھے، اس کی ناک کاٹ دیتے تھے، اس کی آنکھیں نکال لیتے تھے، اس کا کلیجہ چیر لیتے تھے اور اس کے کان بھی نکال کے کبھی کبھار اس سب کو سی کے مالائیں بنا کے پہنتے تھے اور لوگوں پر ظاہر کرتے تھے، گردنیں کاٹ کر لٹکاتے تھے نمائش کے طور پر۔ ایسی ایسی صورتوں کے ساتھ اس کو مارنے کے بعد بھی یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے حد بندی کی تھی وَلَا تَعْتَدُوا، تمہیں صرف قتل کے مقابل میں قتل کرنا ہے، یہ مسئلہ نہیں کرنا، ناک نہیں کاٹنی ہے، آنکھ نہیں نکالنی ہے، تمہیں کان نہیں کاٹنے ہیں، یہ سب ساری چیزیں تمہیں نہیں کرنی ہے، صرف قتل کا مقابلہ قتل ہوگا۔ یہ سب انسانیت سوزی کے کام نہیں کیے جائیں گے۔ جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا کہ لڑائی کے ٹائم کے بعد آپ کے کلیجے کو بھی نکالا گیا، آپ کے اعضاء میں سے کچھ کو نکال کر ہندا نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا، لیکن اسلام کی تاریخ میں ایسا کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ ایسا۔ تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، لیکن اسلام نے پلٹ کر اس سلوک کے بدلے میں یہ سلوک نہیں کیا، یہ بدلہ نہیں دیا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، بلکہ حضور نے حضرت ہندا کے اسلام لانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، تھوڑا کم آیا کریں میرے سامنے، کیونکہ جو سلوک کیا گیا تھا۔ تو اس ساری کہانیوں کے باوجود بھی اس لڑنے لڑانے کے ایک بات دھیان میں رکھیں، اسلام نے لڑائی کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، تو آج دنیا کے کسی بھی مذہب کو مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، سب کے مذہب میں لڑائی کا ایک چیپٹر ہے، بلکہ دردناک چیپٹر ہے، اتنا دردناک ہے کہ اسلام کے تقابل میں کبھی اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے تو انسانیت سوزی والا ہے، جلا دینے والا ہے، ایک دم بالکل خطرناک ہے۔ اسلام نے تو بہت زیادہ حد بندیاں کی ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، لیکن ان کے پاس حدوں کو پھلانگنے والی چیزیں ہیں کہ جائے نفرت کی جس جگہ پہ بھی جا پاؤ آپ وہاں اپنا کام کرو۔ کیا ساری تاریخ کی کہانیاں اگر آپ کو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ مذہب کے اعتبار سے یا ملکوں میں قانون کے اعتبار سے کون سی صورت دیا جائے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ اسلام کے جہاد پر یا اسلام کے قتال پر اتنے واویلا پوری دنیا میں مچانے کا ایک واویلا ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے ایٹمی ہتھیار بنایا ہے اس کے خلاف تو پوری دنیا کو مل کے لڑائی کرنا چاہیے کہ تم نے انسانیت سوزی والا بم کیوں بنایا، کیا ارادے ہیں تمہارے کہ لمحے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنانے کی تیاری تم نے کر لی ہے، تم ہتھیار لے کر پھرتے ہو۔ آج کسی بھی ملک میں یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی کسی کی جان لیوا ہتھیار لے کر نہیں پھر سکتا، اس لیے کہ اس سے خطرہ ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے ایٹمی ہتھیار بنایا اس سے تو پوری دنیا کو خطرہ ہے، لیکن اس پر کوئی واویلا نہیں مچایا گیا کہ تم نے انسانیت سوزی کے لیے ایسے تم پر کیا آفت آنے والی تھی کہ تم نے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیار بنا لی۔ کسی ملک نے ایک، کسی نے دو، کسی نے چار تک بنا لی کہ پورے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ نیتیں رکھی گئی ہیں، پھر بھی ان کے لیے امن عالم کا ایوارڈ دیا جاتا ہے ان کو کہ امن عالم رکھا ہے انہوں نے، اور اسلام نے تو ایسی کوئی صورت بھی نہیں پیش کی تھی۔ اسلام میں جو جہاد یا قتال کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم کنڈیشن کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، قوانین کے ساتھ ہے۔ ایسی صورتوں میں آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے قانون کے نظام کے معاملے میں اگر مقابلہ کر لیا جائے تو اسلام کے ساری آیتیں، جن آیتوں پر اعتراض ہوتا ہے ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ ملکوں نے جو قانون بنائے ہیں اور مذاہب نے جو قانون بنائے ہیں ان کے اعتبار سے تو اسلام نے بہت زیادہ رحم کیا، بہت زیادہ کرم کیا ہے۔ یہودیوں کے پاس توریت میں جہاد کا حکم آیا ہے، ان کے پاس بھی آیات جہاد ہے،
انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں بھی جہاد کا حکم ہے، بلکہ ان انبیاء کرام نے بنفس نفیس جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، حضرت شعیب علیہ السلام، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے جالوت کے خلاف لڑائی کی تھی۔ تو ان انبیاء کرام نے جہاد کیا ہے، ان انبیاء کرام نے، اور دیگر مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں بھی پڑھیں، ان لوگوں نے بھی لڑائی کی ہے اپنے دفاع میں یا اپنے احکام کو مسلط کرنے میں، لیکن ان کی کہانیوں کے مقابل میں صرف اسلام کو نشانہ بنانا اور یہ باور کرانا کہ یہ ایک لڑائی والا مذہب ہے، جنگجو والا مذہب ہے، یہ قتل و غارت گری کو صرف اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھتا ہے، بلکہ اسلام تو اس بہت کنڈیشن کے ساتھ، بہت قوانین کے ساتھ۔ میں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ 1400 سال کا جو دور گزرا ہے، اس دور میں یہ 26 آیتیں برابر موجود تھیں، سب تلاوت کرتے تھے، سب پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ان آیتوں کے معنی مفہوم کو آج جس پیرائے میں پیش کیا جا رہا ہے، ان 1400 سال کی تاریخ میں ان آیتوں کے مفہوم اور معنی کو لوگوں نے کیا سمجھا نہیں ہے؟ کیا آج جس طرح سے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے مسلمان ایک جنگجو یا ایک زبردست اور جابر قوم ہے، اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ان 1400 سال کی تاریخ میں بھی یہ بات ہے؟ میں کچھ تاریخی پس منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی ان تعلیمات کا خلاصہ کیوں ہے، کیوں ان کو بیان۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ ان آیتوں میں معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، یہ کس پس منظر میں نازل کی گئی ہیں۔ یہ 26 آیتوں کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جس ذہنیت کی ضرورت ہے، میں اس کی طرف آپ کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاد یا قتال کے لیے قرآن نے جن مقاصد کے تحت اس کا حکم دیا ہے وہ کون سی تھی؟ ان میں ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، سب سے اچھی بات کسی کو سمجھانی ہو، کسی کو بتانی ہو، اور وہ تیار نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اس کو تھوڑا سا سزا دے کر بھی اس کو تیار کرائے۔ اور یہ کام ہم اور آپ روزانہ گھر میں کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اچھی بات نہیں سمجھتے تو بڑے کوٹتے ہیں، بڑا مارتے ہیں، اور اوپری سطح پر جائیں تو کرائم برانچ بنی ہوئی ہے، پولیس کا عملہ بنا ہوا ہے، اب تو ماسک نہ پہننے پر ڈنڈے کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے یہ اچھی بات کو سمجھانے کے لیے، کہ اچھی بات اگر تمہارے ذہن میں نہیں آتی ہے تو ڈنڈے مار مار کے سمجھایا جائے گا۔ اس کے لیے بھی ایک جہاد کا کانسیپٹ ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی اچھی باتوں کو لوگوں تک سمجھانے کا۔ اس میں اگر کوئی سرزنش کرتا ہے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس موقع سے بھی، اور یہ موقع بہت کم ہی آیا ہے 1400 سال کی تاریخ میں کہ کبھی اس نام سے مسلمانوں نے کوئی جہاد بھی کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ مومن کو جان اور مال دی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم کو جنت کے بدلے میں نے تمہیں یہ دیا ہے، جنت تمہاری، مال اور جان میری، اور اس کو تمہیں خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنے کے تمہیں آپشن دیے ہیں، اور کبھی یہ ہوگا کہ میرے قانون کی حفاظت کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، وہ جان بھی خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک قتال اور جہاد کا کانسیپٹ ہے۔ تیسرا مفہوم یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کہ بندہ اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راضی ہونے کو حاصل کرنا۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اپنے قانون کی حفاظت کے لیے ڈیفنس کرنا۔ یہ چوتھا مقصد ہے۔ ان مقاصد کے تحت ان احکامات کا تذکر آیا ہے جو قرآن پاک میں لفظ جہاد یا لفظ قتال آیا ہے، ان کے ہی مقاصد کے تحت آیا۔ لیکن ان مقاصد میں کبھی غور کریں، اسلام کا ابتدائی دور مکی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال، ان 13 سال میں کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، بلکہ مظلومیت کی ایسی داستان کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مظلومیت کی داستان کسی مذہب والے کو یا بطور انسان کسی کو ایسی ملنا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد مدینے میں تشریف آوری، ابتدائی دور میں بھی کوئی لڑائی کا حکم نہیں، ابتدائی دور کوئی لڑائی کا حکم نہیں آیا۔ آخر کے 10 سالوں میں چند لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی، ان لڑائیوں کو سب کو جوڑا گیا، جوڑنے میں قریب 20 یا 22 یا 23 تک کی جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں میں مرنے والے اور مارنے والے دونوں کی تعداد اور مرنے والوں کی بھی تعداد کو بیان کیا گیا۔ بڑی مشکل سے 1000 تک بھی نہیں پہنچ رہی، اتنی لڑائیوں کے بعد 1000 تک بھی نہیں، دونوں جانب سے۔
کہ 1000 تک کی بھی تعداد نہیں پہنچی، لڑائیاں اتنی ہوئی، اس میں 1000 کی بھی تعداد نہیں پہنچی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے۔ اب صحابہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس سے ہوئی ہے وہ مسلمان بنام مسلمان سے ہوئی، کسی سے نہیں، بلکہ مسلمان بنام مسلمان سے۔ ایک مسلمہ بن کذاب تھا جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، وہ نبی ہیں اس علاقے کے، میں ہوں اس علاقے کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے پہلے افہام و تفہیم سے کام لیا تھا، سمجھایا تھا اس کو۔ جب اس نے نہیں سمجھا تو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، بس اتنا سا فرق کر لیا تھا کہ اب احکامات اس نبی کے اعتبار سے ان کے فالوور ہوں گے۔ تو بنام مسلمان نے جہاد کیا تھا وہاں۔ تو یہ جہاد کا تعلق صرف ان سے نہیں ہے جو آج سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلا حضور کے عہد کے بعد جو اسلام بنام مسلمان، اس سے جہاد کیا گیا تھا مسلمہ بن کذاب سے، اور اس میں 400 حفاظ قرآن بھی شہید ہوئے تھے اور کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، وہی تاریخ آپ کی۔ اس کے بعد پھر جو جہاد ہوا ہے یا لڑائی ہوئی ہے، وہ قتال ہوا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جہاد اور قتال ہوا ہے بنام مسلمان کے خلاف، خارجیوں کے خلاف ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، دونوں جانب مسلمان، اور ان کے درمیان بھی لڑائیاں ہوئی۔ یہاں بھی جہاد کا ایک لفظ استعمال کیا گیا، قتال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خارجی ایک فرقہ نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، معاذ اللہ، دونوں کو کافر کہا اس نے۔ وہ قریب 40,000 سے زیادہ کے لوگوں کی تعداد تھی، نہیں بلکہ 40 سے اس سے بھی زیادہ، کہ بڑی تعداد تھی جو اس کے فالوور تھے کہ جو دونوں کو کافر کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اور کئی لوگوں کو پکڑ کے لائے، قیدی بنا دیے گئے۔ یہاں جہاد بنام مسلمان جہاد کیا گیا۔ آپ تاریخ پڑھتے جائیں کہ جہاد کن کن کے خلاف کیا گیا، اور ان میں مقاصد کیا تھے۔ مقاصد یہ تھے عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، عقائد اسلام کا تحفظ کرنا، اپنا ڈیفنس کرنا، اور اگر کوئی بد نیتی اور بری حیثیت سے اسلام پر آتا ہے تو اس کا ڈیفنس کرنا، اس کا دفاع کرنا۔ یہاں سب لوگوں کے لیے لفظ جہاد اور قتال کا لفظ آیا ہے کہ جہاد کیا گیا، قتال کیا گیا۔ اس کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں کربلا کی ایک تاریخ ہے، مسلمان بنام مسلمان، وہاں بھی جہاد کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے مقابل میں آئے، وہاں پر بھی لفظ جہاد ہی تھا۔ اسی لیے شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں، جو بندہ جہاد میں قتل کرے یا قتل کیا جائے تو اسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، شہید یا غازی۔ اس کے علاوہ کوئی اپنے پرسنل مسئلے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، زمین کے تحفظ کے لیے اگر کرے تو اس میں تحفظ کے معاملے میں شہید کہلا جانا اسلامی اصطلاح میں نہیں کہا جاتا کہ وہ شہید نہیں کہلاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اسلام بنام مسلمان جو لڑائی کی اور اپنے 72 نفوس قدسیہ کی جامع شہادت کو نوش فرمایا، یہاں بھی اسلام بنام مسلمان جہاد تھا کہ وہ سامنے والا بھی کلمہ گو تھا، قرآن پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب تھے۔ اس میں کئی لوگ وہ تھے جو تابعین کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے صحابہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کئی لوگ تھے جو شرف و فضل اور مجد والے بھی تھے۔ لیکن لڑائی ہوئی وہاں پر بھی، وہاں ہوا کہ اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت کے لیے، ان چیزوں کے لیے لڑائی ہوئی۔ تاریخ اس سے آپ کو بتاتی جاتی ہے کہ کہاں کہاں پر کن انداز میں جہاد کیا گیا تھا اور قتال کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ اسلام بنام مسلمان سے وہ شیعہ سنی کی لڑائیاں، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی کہانیاں، دردناک سوز انسانیت سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ اس وقت نفرت اور ایک انتہا پسندی اتنی آ چکی تھی کہ حق اور سچائی بالکل ہی مغلوب ہو چکی تھی، یا یوں کہیں کہ اس کے اوپر دبیس پردہ پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ایسا ماحول بنا تھا کہ
انسانی تاریخ میں اس کی کہانیاں بھی نہیں ملتی ہیں کہ کوئی ایک مذہب کے ماننے والے اتنی تیزی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا قتل و غارت گیری کریں گے. یہ کہانیاں بھری ہیں. آپ اس وجہ سے اس ضابطے سے دیکھیں. اب میں ان کا جہادوں کے بعد اسلام کے جو دور آئے ہیں، وہ تاریخی اعتبار سے جو دور آئے ہیں وہ کیسے کیسے. مسلمان اقلیت میں تھے، کم تھے. اس وقت بھی ان کے پاس ایک قانون تھا کہ آپ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ قلم کے اعتبار سے، نہ تلوار کے اعتبار سے، نہ ہتھیار کے اعتبار سے. آپ کو جواب دہ ہونا. اقلیت میں تھے تب، مسلمان اقلیت میں تھے لیکن حکومت میں تھے، تو اس وقت بھی ہر ایک کے اوپر قید و بند تھی، آپ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے. میں یہ کانسیپٹ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاد کے جس مفہوم کو جن جن پیراؤں میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس ٹارگیٹ تک لا کے پہنچایا جا رہا ہے، ان سارے پس منظر کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہ مسلمان کم تھے تعداد میں اور ان کی حکومت نہیں تھی، تب بھی وہ قید اور منزلیت میں تھے. وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور ابتدائے مدینہ کا تھا. مدینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں ہر مذہب سے کم میں تھے، لیکن ایک غلبہ تھا اسلامی تعلیمات کا، لیکن حکومت نہیں تھی، معاہدے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعد و وفا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بھی کسی پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں کہا. ادھر مکہ والوں سے معاہدہ تھا، ادھر مدینہ میں یہود سے معاہدہ تھا. جب معاہدہ تھا تو معاہدے کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی واپس آئے گا، مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو جن کو اتنا ظلم و ستم کیا گیا تھا، اتنا مارا گیا تھا کہ اب ان کی جان بلب آ چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا. یہ بھی صورت رکھی تھی تو واپس کر دیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم مدینہ پلٹ کے آؤ گے واپس. یہ بھی ارشاد فرمایا تھا. تو انہیں اپنے زندہ رہنے کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ جب حضور نے کہا کہ واپس پلٹ کے آؤں گا تو میں زندہ بھی رہوں گا. تو ایسے موقع سے کہ حکومت اقلیت میں تھے، حکومت بھی نہیں تھی، تب بھی وعد و وفا، عہد و وفا اسلام نے کیا ہے. اب دوسری صورت آتی ہے کہ اقلیت میں تھے، حکومت میں تھے، تب بھی عہد و وفا کیا گیا. اور یہ دور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ. جن جن علاقوں میں حکومت تھی اسلامی، اس میں مسلمان اقلیت ہی میں تھے، حکومت کے طور پر تھے، لیکن مذہب کے دوسرے لوگ رہا کرتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے. لیکن کبھی اس تاریخ میں ایسا واقعہ آپ نہیں بتائیں گے کہ ان تاریخوں میں بحیثیت مسلمان حکمراں ہونے کے یہ آیتوں کا جو پس منظر بیان کیا جا رہا ہے نا، کہ جہاں چاہے پاؤ قتل کرو، ان کو لوٹو، ان کی عورتوں کے ساتھ ایسے کرو، فلاں کرو. ان تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے کتنے واقعات ایسے رونما ہوئے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو سرخوری اور سربلندی عطا فرمائی تھی. ایسا ذرّی عہد اور دور دیا تھا کہ اسلام نے دوبارہ ایسا زمانہ نہیں دیکھا ہے کہ ایسے دور میں بھی یہ جہاد کی آیتوں کو پیش کر کے جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں بھی نہیں تھا. ایسے دور میں اس کہانی کو نہیں بیان کیا گیا. ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، اس کو نفاذ کیا جاتا تھا، ان کو پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا. لیکن جو ڈور اور خوف ان آیتوں کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، تب بھی یہ زمانے میں ماحول نہیں تھا. ہر حکومت کے علاقے میں غیر مسلم رہا کرتے تھے، غیر مسلم تابع تھے اور سکون اور طمانینت محسوس کرتے تھے. کتنی سکون اور طمانینت محسوس کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایک مجوسی تھا، زرتشت تھا. ایک مسلمان کے گھر وہ خدمت کیا کرتا تھا، فنکار تھا، فن اس کے ہاتھ میں تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جب وہ نوکری کے لیے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ رکھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں جو فن ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں. تو فن کی قدر کرتے ہوئے اس کو رکھا گیا، لیکن وہ آیا تھا اسلام دشمنی کی نظر سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں پڑھاتے وقت اس نے خنجر سے 6 وار کیے تھے. تو 6 وار کیے تھے. آپ اندازہ کرو اتنی آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ کی سرزمین میں غیر مسلم کو دیا گیا تھا کہ وہ امیر المومنین کے خنجر سے وار کرتا ہے، تو اتنا حسین دور کہاں سے آئے؟ اتنی آزادی تھی ان کو، اتنا سکون تھا، وہ اتنی اپنائیت محسوس کرتے تھے کہ غلبہ پانے کی بھی طاقت رکھنے کی سوچ رکھتے تھے، اتنی چھوٹ انہیں دی گئی تھی. تو یہ آیتیں پڑھی بھی جاتی تھی، پڑھائی بھی جاتی تھی، اور اس کے عمل کرنے کی بات تھی. لیکن کبھی ایسا نہیں کہا گیا کہ نہیں یہ تو غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ تو اس کو تو پہلے آنے سے پہلے قتل کر دو اس کو.
کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ اس کو رہنے دیا گیا، اس کے کام کاج تھی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ تو میں نے کہنا چاہتا ہوں جب مسلمان اقلیت میں تھے، حکومت میں نہیں تھے، تب بھی ان آیتوں کے اس مفہوم کے معنی اور مطالب نہ مسلمانوں نے تعلیم کے اعتبار سے کبھی بتائی اور نہ عمل کر کے کبھی بتایا۔ اور جب مسلمان اقلیت میں تھے، حکومت میں تھے، تب بھی ان آیتوں کی تلاوت ہوا کرتی تھی، پڑھا کرتے تھے، نہ اس کے معنی اور مفہوم کو ویسے بیان کیا گیا جیسے آج بیان کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ جب مسلمان اکثریت میں تھے لیکن حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، تب بھی قوانین کی پابندی تھی ان کے پاس۔ آپ اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو اقلیت ہے اس کو آپ قتل و غارت گیری کریں گے، چاہے حکومت میں ہو یا نہ۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں آج، آپ کہیں کہ 56 اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، ان کا جائزہ لیجئے، اکثر مسلم اکثریت ہیں، وہاں اقلیتیں بھی رہتی ہیں۔ کیا ان آیتوں کا پس منظر بتا کے جو خوف اور ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کہانی سب کی ایسی ہی ہے کہ سارے اقلیتوں کو آج وہاں قتل و غارت گیری کر کے بھیج دیا جا رہا ہے، مار کے انہیں دفن کر دیا جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، بلکہ اس کے مقابل میں تو برما کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ برما کی صورت ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کیا جا رہا ہے، چین کی صورت ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کیا کیا جا رہا ہے دیگر ممالک میں۔ لیکن 56 ممالک کی یہ تاریخ کبھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج حکومت میں بھی ہیں، اکثریت میں بھی ہیں، لیکن ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ آپ ان ساری کہانیوں کو پڑھ لیں۔ جب مسلمان اکثریت میں تھے لیکن حکومت مسلمانوں کی تھی، تب بھی قید و بند کے وہ پابند تھے۔ جب مسلمان اکثریت میں تھے، حکومت بھی تھی، تب بھی زیادتی قابل گرفت تھی۔ جب مسلمان دنیا کے اکثر حصوں پر حکومت کر رہے تھے، تب بھی زیادتی قابل گرفت تھی۔ ایک 600 سالہ یا 800 سالہ دور گزرا ہے مسلمانوں کا، خلافت عثمانیہ کا۔ ان خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے وہ قریب 1/3 دنیا پر کی ہے۔ 1/3 دنیا پر کرنے کے بعد بھی ایسی کہانیاں مشکل ہیں جو ان آیتوں کے پس منظر میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کو برداشت کرنا مسلمانوں کے خلاف تھا ان 800 سالوں میں۔ آپ بتائیں کہ اگر 600 سال مغل یہاں حکومت کرتے ہیں، بہمنی حکومت کرتے ہیں، فلاں حکومت کرتے ہیں، پھر بھی ہندوستان کی تصویر ایک یکجہتی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں رہتی ہے، تو اس میں آپ کردار کس کا مانیں گے؟ انہیں قرآنی آیات کا مانیں گے، انہیں قرآنی اعمال کا مانیں گے؟ اگر کسی مسلم بادشاہ سے یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ کئی سوالوں کا جواب ہے کہ کسی مسلم بادشاہ سے کسی کے خلاف کوئی زیادتی نظر آتی ہے، وہ زیادتی حکومتی سطح کی ہے، وہ زیادتی قانون شکنی کی حیثیت سے ہے، یا وہ زیادتی ایک غیر مسلم کے ساتھ نفرت کی حیثیت سے ہے؟ یہ تشخیص کرے بغیر آپ اس پر ریمارک نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرنے میں صرف محض اس شخص کو دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا مذہب نہیں جوڑا جائے گا۔ اگر اس نے عہد شکنی کی ہے تو اس عہد شکنی ہی کا لفظ دیا جائے گا۔ اگر اس نے اس کے خلاف کوئی پلاننگ کرنے کی تیاری کی ہے تو اس کو اسی نام سے دیا جائے گا، مذہب کا نام نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ اس پر گرفت کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، تو یہ قانون کے نفاذ کی حیثیت سے ہوگا، اس حیثیت سے نہیں ہوگا کہ ایک مسلم نے غیر مسلم کے ساتھ ایسا کیا ہے، کیونکہ کنڈیشن الگ ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی سمجھ لیں، آپ اس کی صورت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ یہ سامنے بندہ ہے، اس بندے نے مجھے گالی دی یا اس بندے نے مجھے ایک ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا، تو میرے پاس اب اس غلطی کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک کہ میں اس کا نام لیے بغیر بتا دوں کہ ایک شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فلاں عبد الرحمن نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، نام لے کر بیان کیا۔ پھر ایک لفظ یہ ہے عبد الرحمن بن عبد الرحیم نے میرے ساتھ زیادتی کی، باپ کے نام کو بھی شامل کر لیا کہ اس نے زیادتی کی۔ پھر ایک لفظ یہ ہے کہ یہ جس خاندان سے جڑا ہوا ہے، کہا کہ اس خاندان کے ایک فرد نے میرے ساتھ زیادتی کیا، خاندان کو بھی جوڑ لیا اس میں۔ پھر اس کے بعد یہ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کا لفظ استعمال کیا، فلاں خاندان فلاں محلے کے آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس نے اس کے مذہب کو بھی جوڑ لیا، فلاں مسلمان فلاں علاقے کا فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب کو جوڑ لیا۔ اس میں زیادتی ہے کتنے لفظوں کی کہ جس نے زیادتی کی تھی صرف اس کو بیان کرنا تھا، لیکن اتنے لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں یہ سب زیادتی ہیں۔ غیر مسلموں کا تعلق جو اسلام سے نفرت یا مسلمانوں سے نفرت رکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی مسلمان کی بے جا کی زیادتیوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ اسلامی احکامات کا ڈیفنس کریں، اسلامی قوانین کا ڈیفنس کریں، کسی مسلمان کا ڈیفنس کرنا ہم پر لازم نہیں۔ آج تک ہم دیکھیں
دو بارگاہیں ہیں دہلی کی سرزمین پر، ایک ہمایوں کا مقبرہ ہے، ایک حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہے۔ سب سے بڑی تعداد کہاں ہوتی ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ ہمایوں کے مقبرے پہ کیوں نہیں جاتے جبکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہمایوں کا مقبرہ ہے؟ بادشاہوں کو کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام کا ایک میسنجر نہیں بنایا، اسلامی تعلیمات کا میسنجر نہیں بنایا بادشاہوں کو۔ بادشاہ آئے اپنی اپنی حکومتیں کر کے چلے گئے، لیکن اسلام کے میسنجر اور اسلام کا پیغام پہنچانے والوں کو ہم نے صرف اللہ والوں کو بنایا۔ انہی کی فاتحہ پڑھتے ہیں، انہی کو اللہ والوں میں یا انہی کو اسلام کا صحیح علم بردار کہتے ہیں۔ بادشاہوں کو کبھی نہیں بنایا۔ اگر کوئی بادشاہوں کے ان کرداروں کو لے کر اسلام پر انگشت نمائی کرتا ہے تو ایسی کہانیاں تو ہر مذہب میں آئیں گی، اور اس سے زیادہ آئیں گی، بہت خطرناک آئیں گی، کسی کے ساتھ بھی جوڑ دو۔ لیکن اسلام نے ایسا بدل بھی نہیں تو ان پر زیادتی کرو اس حیثیت سے۔ تو اس پس منظر کو یاد رکھیں کہ کسی بھی بادشاہ نے کوئی بھی قسم کی زیادتی کی ہو تو وہ اس کا پرسنل مسئلہ ہوگا، پرسنل مرحلہ ہوگا، لیکن اس کو اسلام کی تعلیمات سے کبھی نہیں جوڑا جائے گا۔ بادشاہوں سے اسلام کے لوگوں نے گرفت نہیں کی، جب گرفت نہیں کی تو اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں کو گرفت کرنے کے لیے اکثر اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے، ان سے باز پرس کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے حکمراں کے تحفے کو نہیں لیا تھا، کہا تھا کہ میں تمہارا گفٹ نہیں لیتا۔ آج کون سا ایسا شخص ہے کہ بہت بڑے بادشاہوں سے گفٹ آیا تو وہ نہ لے؟ وہ تو آج لینے میں ایسا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ٹھہر کے سیلفیاں لینے میں تو پھولے نہ سمائے کفن میں آنسی جیسی صورت ہو جاتی ہے۔ گفٹ آئے تو نہ لے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ نہیں لیا تھا۔ کہا کہ کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ تم نے جو حکومت بنائی ہے وہ انسانیت کے قتل کی بنیاد پر ان کے پائے رکھ کر اپنی حکومت بنائی ہے، میں ایسے لوگوں کے گفٹ نہیں لیا کرتا۔ یہ اسلامی تصویر تھی، اسلامی احکامات کے حقائق یہ تھے، کسی بادشاہوں کے نہیں ہیں۔ قرآنی آیات کے مفاہیم اور معنی اور مطالب قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے موقع پر ان کا عمل درآمد ہوگا۔ میں نے گزشتہ میں ایک مثال خالی ذکر کر دی تھی، کہا تھا کہ بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے سارے لوگ ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے، صرف ملک کی زمین کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کے قوانین کی حفاظت کے لیے بھی۔ اس میں یہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس ملک میں رہتے ہوئے لوگ اگر اس سنویدھان کے خلاف کوئی کام کر دیں گے تو فوجی حکومت آ جائے گی، کیونکہ قوانین کی بھی حفاظت ان کے ذمہ ہے، سرحدوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہے، ان قوانین کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہے۔ ان قوانین کی حفاظت کے لیے ان کی گنوں سے ہزاروں گولیاں نکل جائیں تو نہ ان کے لیے لفظ دہشت گرد آئے گا، نہ ان کے اوپر ظالم کا لفظ آئے گا، نہ ان کے اوپر ایسا کوئی لفظ آئے گا جو انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہو۔ اگر اسلام اس معاملے میں اپنے قوانین کی حفاظت کے لیے، اپنے احکامات کی حفاظت کے لیے، ایسے احکامات کے لیے عربی میں کوئی لفظ دیتا ہے تو پھر یہ زیادتی کہلائے گی۔ اس کو ظلم سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، دہشت گردی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، اس میں انسانیت سوچی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ احکامات کا تقابل کیا جائے، ان آیات کے معنی اور مفہوم کو موجودہ دور کی تمام دنیا کی حکومتوں کے قوانین سے مقابلہ کرایا جائے تو آپ کو اسلام اس میں بھی امن پسند نظر آئے گا، سلامتی والا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے جو احکامات کو نافذ کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی حد بندی کی گئی ہے، اس پر جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی قید اور بند میں رکھا گیا ہے، اور اس کو جو عمل میں لا کر نتیجے تک پہنچانے والا ہے اس کو بھی قید و بند میں رکھا گیا۔ سب سے بڑی انسانیت سوزی تو ان لوگوں کی ہے جو سب سے پہلے ملک میں ایٹمی ہتھیار بنایا ہے، اور اس ایٹمی ہتھیار کو بنا کر 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل لمحے میں بنا دیا۔ وہ سب سے بڑے دہشت گرد اور سب سے بڑے انسانیت سوزی کا کام ہے۔ انہوں نے تو کوئی آیتوں پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن اسلام سے بڑی زیادتی ان لوگوں نے، بلکہ اسلام سے بڑی زیادتی تو نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ اسلام کے مقابل میں انہوں نے زیادتوں کی حدیں پار کر دی ہے۔ اسلام نے تو اعتدال، عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کیا۔ ان آیتوں کے پس منظر میں ساری چیزیں میں نے بتا دیا، یہ ساری چیزیں۔ اور لفظ جہاد کہاں کہاں استعمال کیا گیا؟ جہاد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں، اگر کوئی تلوار سے لڑائی کر کے اپنے تحفظ، اپنے قوانین کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہاں پر بھی لفظ جہاد اور قتال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کسی نے زبان کے ذریعے سے حق کو واضح کیا اور ببانگ دوہل حق بات کہی تو وہاں پر بھی قرآن اور حدیث میں جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فقہا نے ان ساری کنڈیشنوں کو دیکھ کر نام دیے ہیں۔ جہاد بالسیف، اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑائی کرنا، جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا،
آپ جانتے ہیں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف یا ملک سے بھگانے کے لیے کون سے لفظ سب سے زیادہ سہارا بنے تھے؟ انقلاب زندہ باد، انگریز بھاگو نہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ کہ اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا۔ اسی لفظ جہاد کے ذریعے سے اس ملک کی آزادی کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور کس کے ساتھ لڑے تھے؟ یہ 26 آیتوں کے معنی اور مفہوم ان لوگوں کے ساتھ مل کے لڑے تھے آج جن کی ان آیتوں کو پیش کر کے ان کے ہی خلاف کرنے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مل کے لڑے تھے اسی آیتوں کے ذریعے سے۔ انقلاب زندہ باد کے ذریعے سے بھی اس ملک کو آزاد کیا گیا ہوگا۔ آپ انگریز بھاگو ملک چھوڑو اس سے بھی کیا گیا ہوگا تو کیا گیا ہوگا، لیکن مسلمانوں نے جس حیثیت سے اپنے آپ کو جمع کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس ملک میں ہم پلے بڑے ہیں، اس ملک میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، اس ملک کے ہم وفادار ہیں۔ اب اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے احکام کے تحفظ کے لیے، جان کے تحفظ کے لیے، زمین کے تحفظ کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، زبان کی آزادی کے لیے، قلم کی آزادی کے لیے، زندگی کی آزادی کے لیے، ان ساری آزادیوں کے نعرے کی ایک تمامیت کو یا اکملیت کو پہنچانے کے لیے لفظ جہاد کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہی جہاد تھا جو اس ملک کو آزادی کے لیے کام میں لایا گیا تھا۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے اس لفظ کے استعمال کے بعد انگریزوں سے سزا پائی تھی، غیر مسلموں سے سزا نہیں پائی تھی، انگریزوں سے پائی تھی، ان سے سزا پائی تھی۔ صرف وہی نہیں، قریب 1 لاکھ سے زیادہ علماء کرام نے اسی پر عمل کر کے انگریزوں کی سازش کے شکار ہوئے اور لقمہ اجل بنے، پھانسیوں پہ لٹکائے گئے، قتل کیے گئے۔ ان کی گردنیں دلی سے لے کر کراچی کے محل تک لٹکائی گئی تھی، وہاں تک درختوں پہ لٹکائی گئی تھی۔ اسی منصوب اور اسی معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس ملک کی آزادی کا تصور پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کو کتنا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ان آیتوں کے پس منظر کو اور تاریخ کے حقائق اور شواہد کو سامنے رکھا ہے۔ کبھی بھی جب بھی آپ کے سامنے ان آیتوں کے معنی اور مفہوم پر چھیڑخانی کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک الگ تصویر پیش کی جانے لگے تو آپ کو اور ہمیں اطمینان رکھنا ہے کہ یہ اس کی خرافات ہیں، یہ نفرت سوزی کا کام کر رہا ہے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ یوں سلوک نہیں کیا کہ آپ کا وجود دنیا کے لیے خطرہ ہے، آپ ختم ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ اختیار کیا۔ کہا میں اچھی سوچ و فکر رکھتا ہوں، میں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں جس خدا نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا وہ رب کریم ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں ہر بندے کو حساب کتاب دینا ہے، جہاں اس کے بعد اس کو دوزخ اور جنت کی ایک منزلیں ملیں گی۔ یہ تصور اسلام نے پیش کیا اور بڑے محبت والے انداز میں پیش کیا۔ جس نے اس فکر اور سوچ کو قبول کیا وہ مسلمان کہلایا، جس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تو اس انکار کرنے والے کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا گیا الکافر، یہی استعمال کیا گیا۔ تو کافر یہ جو صفت ان کے اندر تھی وہی لفظ سے اسلام نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ تم انکار کرنے والے ہو، تو انکار کرنے والے کو عربی میں الکافر کہا جاتا ہے۔ آپ نان مسلم انگلش میں کہتے ہیں، آپ دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی نے یہ استعمال کیا۔ تو ان آیات کا پس منظر یہی ہے کہ اسلام کے قوانین کو تحفظ دیا جائے اور مسلمانوں کو تحفظ دیا جائے۔ اس حیثیت سے جب یہ تحفظ خطرے میں آئے گا تو ڈیفنس اور دفاع کا حق ہر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ہے، اور وہی انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جو حق بنتا ہے وہی حق قرآن نے دیا ہے، جو اس ملک کے قانون نے بھی دیا ہے، بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے قانون نے دیا ہے، وہی اسلام نے بھی دیا ہے۔ کہا کہ تمہیں بھی حق ہے آزاد جینے کا، تمہیں بھی حق ہے آزاد بولنے کا، تمہیں بھی حق ہے آزاد قلم چلانے کا۔ آج جتنے غیر مسلم اس ملک کی حفاظت کے لیے صحافتی میدان میں حکومت کے خلاف ہیں، اس کو بھی مسلمان جہاد بالزبان جہاد باللسان کہتے ہیں، کہ زبان سے حق گوئی کا کام کر رہے ہیں، سچائی کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ حکومتوں کے دور میں تو اتنی کہانیاں ہیں، جتنے مسلم بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہوں میں غیر مسلم ان کے ساتھ حکومت سازی میں شامل تھے۔ ٹیپو سلطان کی خود کہانی یہ ہے کہ کتنے غیر مسلم آپ کے وزارات میں شامل تھے۔ اگر یہ تصویر جہادوں کی، ٹیپو سلطان بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، اور جتنے بادشاہ گزرے وہی قرآن پڑھتے تھے، اور یہی قرآن پڑھ کے ان کو اپنی حکومتوں میں شامل کیے تھے۔ آج کیسے چینج ہو رہی ہے آیتوں کا معنی اور مفہوم کہ غیر مسلموں کے لیے قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ یہ بالکل ہی ایک نفرت پھیلانے والی صورت ہے جو آیات قرآنی کے مفہوم کو
ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ یہودیت میں جہاد اور قتال کا کہاں کہاں حکم ہے، عیسائیت میں جہاد اور قتال کا کہاں کہاں حکم ہے، اور بدھسٹ میں جہاد اور قتال کا کہاں حکم ہے، اور یہ رگوید، اجروید، ساموید، ان میں بھی جہاد کا حکم، ان کی لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں جہاد کہیں آپ لفظ یا کچھ بھی کہیں، ان میں بھی لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ان ساروں لوگوں چیزوں کو تقابل کریں اور اسلام کی تاریخ پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والا خود ہی اسلام کو سچا اور اچھا سمجھنے لگ جائے گا۔ میں نے چند باتیں بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات کا عمل پیرا بنائے، آمین۔ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات المنام وجب الشكر علينا ماذا لله داري يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ ہوگا کسی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔